القاب میں سے جو قرآنی لقب ہے وہ بقیت اللہ ہے، اور بقیت اللہ کا معنی ذخیرہ الہی ہے۔ اور یہ لقب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ امام زمان نے غیبت اختیار کرنی ہے، چونکہ ذخیرہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے کسی خاص وقت کے لیے، جب اس کی ضرورت ہو اسے ظاہر کرنے کی، اس وقت تک وہ چھپایا جاتا ہے۔ مولا کی غیبت کی خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی جو ہے وہ ہماری احادیث میں موجود ہے کہ جب سے مہدی کی ظہور کی بشارت ہمارے پیغمبر نے دی، اسی زمانے سے ان کی غیبت کی خبر بھی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی ہمارے ائمہ نے بارہا ان کی غیبت کی خبر دی اور اس کی وجہ بھی بیان کی، اور کیسے یہ غیبت ختم ہوگی وہ بھی بیان کی، اور زمانہ غیبت میں ہم کن حالات سے دوچار ہوں گے وہ بھی بیان کیا۔ سب کچھ ہماری احادیث میں موجود ہے۔ مہدویت کا موضوع اس طرح ہے کہ ہماری احادیث جو ہیں شیعہ سنی احادیث، انہوں نے کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ غیبت کیسے ختم ہوگی۔ البتہ ہمیں ایک ٹائم معلوم نہیں ہے زمانہ ظہور کا، لیکن غیبت کو ختم کرنے کے طریقہ کار کا علم ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کے طولانی ہونے یعنی ظہور میں تاخیر اور تعجیل یہ خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال، کون سے اعمال غیبت کے طولانی ہونے کا باعث ہیں، ظہور میں تاخیر کا، اور کون سے اعمال جو ہیں وہ ظہور میں تعجیل کا باعث ہے۔ یہ کہنا کہ یہ 100% خدا کے ہاتھ میں ہے تو اسی کے ہاتھ میں ہر چیز، لیکن اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، یعنی ہماری اپنی مرضی ہے۔ اگر ملت تشیع پوری دنیا کے اندر یہ عزم کر لے کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو، اور صرف دعا نہ ہو بلکہ وہ کام کرنے شروع کر دیں جو مولا نے ہم سے چاہے ہیں، تو ہم خود اپنی زندگی میں ہی ظہور ہوتا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ خاص عمل ہیں کہ جنہیں ہم نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ اور خود امام زمان اجل اللہ فرج شریف سے جو توقیات، یعنی وہ جو ان کے لکھے ہوئے فرامین نقل ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی مولا نے بارہا یہ شکوہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے تو میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، چونکہ یہ کام نہیں ہوا اس لیے ظہور میں تاخیر ہو رہی۔ تو بس غیبت جو ہے اس کا فلسفہ اور یہ کیسے ختم ہوگی یہ احادیث میں بیان ہے، ظہور کیسے ہوگا احادیث میں بیان ہے۔ ظہور کے بعد مولا نے کیا کرنا ہے سب کچھ بیان ہے۔ امام کے عناصر، ان کی صفات کیا ہیں، سب کچھ بیان ہے۔ 1300 وہ جو 313 یا وہ 10,000 یا 12,000 وہ جو نوجوان ہیں ان کی کیا صفات ہیں معلوم ہے۔ مولا نے اس حکومت کو کیسے بپا کرنا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں، کیا مولا کے پروگرام ہیں، کیا اہداف ہیں، ہمیں معلوم ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اس حکومت نے دنیا سے غربت کو کیسے ختم کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ پوری دنیا کے اندر امن و امان کیسے قائم ہوگا معلوم ہے، دنیا عدالت سے کیسے بھرے گی، سب کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ مولا نے کتنے سال حکومت کرنی ہے معلوم ہے، کن کن لوگوں نے قبروں سے اٹھنا ہے معلوم ہے، پچھلی امتوں سے کون سے لوگ آئیں گے، یعنی ہر چیز کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس حکومت کے بعد تا قیامت کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہاں ہے کہ ہم نے کب کام اپنا شروع کرنا ہے، کب دنیا میں یہ جو بکھرے ہوئے مومنین ہیں انہوں نے اپنے اندر ہمدلی پیدا کرنی ہے، اور وہ منتظر جامعہ یا منتظر معاشرہ، وہ منتظر سوسائٹیاں وہ کیسے تشکیل پائیں گی، وہ کام کب شروع ہوگا۔ اگرچہ بہت بہتر ہیں حالات ہمارے، اور اس سے بھی بہتر ہوں گے۔ آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے اس طرح کی محافل نہیں ہوتی تھی، جیسے مولا امام زمان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، شاید دعائے سلامتی بھی نہیں ہوتی تھی، دعائے ندبہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو 30-40 سال انقلاب ایران کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے،
پرانے علماء یا پرانے بزرگ کہتے ہیں یہ کیا بدعتیں شروع کر دی آپ نے، ان کو چونکہ یہ ہوتا جو نہیں تھا کام، وہ ہم نے اپنے آپ کو 61 ہجری تک محدود کیا ہوا تھا. شیعہ یعنی 61 ہجری کے بعد ختم. ہماری جو تاریخ تشیع ہے وہ مولا علی سے شروع ہوتی ہے اور امام حسین کی شہادت کے بعد ختم. اس کے بعد ہم کسی امام کے زمانے میں جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے. ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ بہت ساری جگہوں پہ جائیں، مجلس ہو رہی ہوتی ہے، عنوان ہوتا ہے اشتہار پہ شہادت امام نکی، لیکن پڑھے کون سے مصاحب جا رہے ہوتے ہیں؟ امام حسین کے. جس امام کا نام لکھا ہے اس کی شہادت ہی سننا پسند نہیں کرتے. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے اندر مصاحب ہی نہیں ہیں، لوگ روئیں گے نہیں ہیں. یعنی ہمارا نظریہ جو ہے وہ مصاحب کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو رلایا جائے. حالانکہ مصاحب جو ہیں وہ صرف ایک امام کی جو کیفیت ہے پروردگار کی عبودیت میں، اور اس میں جو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور مشکلات کو تحمل کیا ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے، سننا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے حالات سے دو چار ہوں. ہم نے امام سے درس لینا ہے. لازمی تھوڑا ہوتا ہے کہ مصائب میں رویا جائے، ایک آدمی کا دل غمگین ہو جائے، اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نہ نکلے گا، کافی ہے. ائمہ نے کہا کہ ہمارے مصائب میں گریہ کرو یا تمہارا دل محزون ہو، یہی کافی ہے. چونکہ مصائب جو ہیں وہ دل کی شقاوت کو دور کرتے ہیں، دلوں کو نرم کرتے ہیں. ہمارے دل بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے، زیادتیوں کی، ایک دوسرے کے حق میں زیادتی کی وجہ سے سخت ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہیں سے تو نرم ہونا چاہیے. نرم ہونے کے کئی طریقے، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور نہیں تو کسی مجلس میں بیٹھو، ذکر مصائب حسین، کسی امام کے مصائب سنو. اور یہ مصائب وہی کام کرتے ہیں، روح اور دل پہ ضرب لگاتے ہیں، نرم ہو جاتا ہے انسان کا دل. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ دل نرم ہوتا ہے، انسان کو خدا یاد آتا ہے، اہل بیت یاد آتے ہیں، تھوڑی سی اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرتا ہے، تھوڑا سا راز و نیاز اپنے دل میں اپنے مولا سے کرتا ہے، وہ یہی ہے. لیکن اصل ہدف ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے مجالس کے اندر مصائب پہ رونا ہے. اگرچہ اب ایک عجیب سا سسٹم چلا ہوا ہے، ہمارے خطیب حضرات جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ لوگ روئیں. ہدف رلانا ہو گیا ہے، حالانکہ مصائب کا ہدف جو ہے وہ رلانا نہیں ہے. رونا ایک اس کا ضمنی فائدہ ہے. مثلا اگر ہم مجلس کراتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، ہدف مجلس کا یہ نہیں تھا. مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں ثواب ہوتا ہے، ثواب قرآن پڑھنے کا ایک ضمنی فائدہ ہے. ہدف ہمارا قرآن کی تلاوت سے یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کی آیتیں پڑھیں تاکہ ثواب اکٹھا کریں. خدا نے اس لیے بھیجا قرآن نہیں. اور اب تو روٹین یہ ہو گئی ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن تقسیم ہو جاتا ہے، سپارے تقسیم ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے مردوں کی کتاب ہے. یعنی یہ جب مر گیا تو اب اسے قرآن کی ضرورت ہے. قرآن کو رکھا ہوا ہم نے ثواب جمع کرنے والی مشین، کہ جلدی جلدی اتنے سپارے پڑھے جائیں تاکہ مردے کو، اور اتنے دن پڑھے جائیں، اور قرآن تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. خدا نے زندوں کی کتاب بنا کر بھیجا. ہم نے اگرچہ اس سے فائدہ ہوتا ہے مردے کو، اس سے انکار نہیں ہے، زندہ پڑھے اس کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور یہ ثواب وہ آگے منتقل بھی کر سکتا ہے، کسی میت کو ہو سکتا ہے یہ. لیکن اصل قرآن تھی کتاب ہدایت، لوگوں کو زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، زندگی کے آداب سکھانے کے لیے آئی تھی. ہم نے اسے بنا لی مردوں کو بخشانے والی کتاب. مجالس کا بھی یہی عالم ہے. مجالس اور یہ مسائل بار بار جو ہم پڑھے جاتے ہیں، اس کا ہدف یہی تھا کہ انسان راہ عبودیت میں مشکلات کو پہچانے، اور اس سے پہلے وہ لوگ جو ان مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے جس طرح اللہ کی راہ میں اور اپنے امام کی اطاعت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ درس ہم ان کی ذات سے لیں تاکہ زمانے کے امام کی اطاعت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ ہم بھی کر سکیں. اصل ہمارا ہدف یہ ہے. اب آپ خود غور کریں کہ ہر سال محرم کی جو مجالس ہوتی ہیں، کیوں ہم بار بار وہی مصائب وہی رپیٹ ہوتا ہے، کیوں سننا پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ ساری ہستیاں اس وقت کہاں ہیں؟ خدا کی رحمت میں غرق ہیں، عالم برزخ میں ہیں. اور خدا نے شہداء کو اجر دیا ہوا یا نہیں دیا ہوا؟ سارے مقام مہجور میں.
مصائب کیوں ہم نے سننا ہے؟ کیوں مولا عباس کا سننا ہے؟ کیوں حبیب کا سننا ہے؟ کیوں سید الشہداء کا سننا ہے؟ کیونکہ ایک حسین ابھی موجود ہے، اس کو حبیب بھی چاہیے، عباس بھی چاہیے، اسے حر بھی چاہیے، اسے یہ سارے کردار چاہیے۔ کردار سنیں گے تو کردار بنیں گے۔ وہ تلقین ہے، مجالس تلقین ہے کہ حسین باقی، مہدی کی شکل میں ایک کربلا باقی، ابھی ایک جنگ باقی، اور اس کے لیے یہ سارے کردار چاہیے۔ بار بار سننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سنیں، تلقین ہو، وہ چیز، وہ کالے بن کر ہمارے وجود پہ سما جائے، ہم بھی وہ بنیں۔ چونکہ جب یہ دوبارہ جنگ ہوگی ظالموں کے ساتھ، جب یہی حسین زمان عالم کفر کے مد مقابل، عالم شرک کے مد مقابل، یہ دشمنان اہل بیت کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، ناصر اسی طرح جان دیں گے جیسے کربلا میں۔ ہدف یہ ہے مجلس کا۔ ہاں، اب اس میں ضمنی فائدے ہمیں کیا ہے؟ ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ذکر اہل بیت سننے کا ثواب بھی ہو رہا ہے، یہ سارے ضمنی فوائد ہیں، یہ ہونے چاہیے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ہدف یہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بعض جوانوں کو شوق ہو ہے، آج کل ایک نیا سسٹم ہے، اور کچھ خطیب حضرات بہت زیادہ شہادت کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے جوانوں میں ایک عجیب کیفیت سی ہو رہی ہے، شہید ہونا، شہداء سے محبت، شہادت کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور اس موضوع پہ ایک دوسرے کو، تو ٹھیک ہے شہداء کی زندگی سے درس لیں، لیکن شہادت سے محبت نہ کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، شہادت جو بھی ہے تو موت، اور زندگی موت سے افضل ہے۔ ہزاروں شہیدوں سے ایک زندہ ناصر افضل ہے، چونکہ وہ اپنے امام کی خدمت میں۔ ہمارا ہدف جو ہے وہ اپنے مولا کی خدمت ہے، اب اس راہ میں کوئی بھی موت آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں نے ہر صورت میں شہید ہونا ہے، اس کو ہدف نہیں بنانا، یہ فضیلت ہے۔ میں پھر کہوں گا، اگر شہادت ہدف ہوتی، ابراہیم خلیل اللہ شہید ہوتے، موسیٰ کلیم اللہ شہید ہوتے، ہمارے رسول شہید ہوتے۔ شہادت ہے کیا ہے؟ شہادت یعنی ایک ایسی موت ہے جس میں مرنے والا خدا کی عبودیت کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے جائے۔ شہید شاہد سے ہے، یعنی گواہی دینے والا۔ اب جو شخص بھی راہ خدا میں ہے، اگر وہ بستر پر بھی مرے وہ شہید ہے۔ اصلا ہم نے شہید کو محدود کر دیا دو تین چیزوں میں، زہر اور قتل میں۔ یہ اس کی دو قسمیں ہیں، ورنہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی علم کی طلب میں مر جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید۔ اگر کوئی مسافر راہ خدا میں اپنے وطن سے دور حج کرتا ہوا، کوئی بھی کام کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ شہادت کی تو بڑی قسم ہے۔ شہادت ہمارا ہدف نہیں ہے، وہ جو شہادت ہم سمجھتے ہیں وہ ہدف نہیں ہے، وہ ایک فضیلت ہے، مل گئی نہ ملی، ہدف کیا ہے؟ عبودیت۔ ہدف خدا کی عبادت ہے، ہدف اپنے امام کی نصرت ہے، وہ جس حالت میں مل جائے۔ اب اس میں خدا کو جو ہماری موت پسند آئے ہم راضی ہیں اس پہ، وہ خدا نے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں بسا اوقات مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات ایک سوالات کا ہم رکھتے ہیں، بعض لوگ فوراً یہ سوال کرتے ہیں، ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک خاتون امام زمان کو پتھر سے کیا کرے گی؟ شہید۔ آپ نے بھی سنی ہے نا ایسی بات؟ میں ہمیں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ یہ روایت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ضعیف ہے۔ اس روایت کو ہمارے علماء نہیں مانتے کیونکہ اس کا کوئی راوی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج ایک چھوٹے سے ملک کا صدر، اس کی سکیورٹی پہ کتنا کام ہوتا ہے۔ کجا جو پوری زمین کا مالک ہو، مشرق و مغرب جس کے اختیار میں ہے، اس کی سکیورٹی پہ کوئی کام نہیں ہوگا کہ ایک کمزور عورت اٹھ کے اسے پتھر سے شہید کر دے، یعنی امام اپنے دفاع پہ قادر۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے ناصر دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ ناصروں کا صرف اپنے امام کی حفاظت پہ معمور ہوگا، وہ امام کے گرد ہمیشہ حلقہ باندھ کے رکھیں گے،
کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے جنگ ہونی ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ امام کی جان کو ہے، اور بڑی تعداد میں ناصر جان دیں گے کہ مہدی کی جان بچی رہے. لہذا کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. اب مہدی نے 70 سال حکومت کرنی ہے، خدا کو کیسی موت پسند ہے وہ خدا جانے اور امام جانے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آ رہا ہوں. کیا یہ مقام شرم نہیں ہے کہ ایک امام جو بھی زندہ ہے، جس کا بھی ظہور نہیں ہوا، جو بھی سانس لے رہا، اور ہم اس کی موت کی باتیں شروع کر دیں؟ بھئی ہمارا باپ ہمارے سامنے بیٹھا ہو، ہم کہیں کہ آپ نے کس طرح مرنا ہے، کون آپ کو مارے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ شرم کی بات ہے، تم اپنے باپ کی زندگی کی باتیں کرو، اس کی سلامتی کی باتیں کرو. کتنی عجیب بات ہے. آیا امام کے دل کو ضرب نہیں لگتی جب شیعوں کا سوال ہی مولا کی موت پہ ہوتا ہے کہ امام نے کیسے دنیا سے جانا؟ بھئی بات تو ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیاں بھی ہمارے امام کو لگیں. اصل یہ بات سوچنے بھی نہیں چاہیے.